الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 ایک کم 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءت لائے رسولنا ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری۔ قالو انہوں نے کہا سلاما سلام ہو۔ قال اس نے کہا سلام سلام ہو۔ فما پس نہیں لبثا اس نے دیر کی وہ ٹھہرا ان کے جاء وہ لے آیا بعجل ایک بچڑا حنیذ بنا ہوا۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ جی رسولنا ہمارے قاصد، اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ان کی تعداد کے متعلق کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تشریف لائے۔ بعض نے کہا 9 فرشتے آئے تھے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ 13 آئے تھے، مگر قرآن و سنت میں چونکہ ان کی تعداد کا ذکر نہیں، اس لیے ان کی تعداد بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 49-50 دیکھیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے بندوں کو بتلا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہوں۔ اور آیت نمبر 50 میں فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب وہ بہت ہی دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی آگے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے خبر دیجئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان 3 آیات کو سامنے رکھ کے 49 اور 50 آیت کے بعد کیا کہا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی ایک ہی جماعت ایک کے لیے خوشخبری اور دوسری قوم کے لیے عذاب لے کر آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی پہلے دونوں صفات کا ذکر کیا ہے تو اس سے دونوں صفات کا اظہار ہوتا ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لائے ہیں، لوط علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لائے ہیں، کیونکہ جو بری قوم ہوتی ہے اس کی تباہی یہ بھی خوشی کی خبر ہوتی ہے، لیکن بری خبر لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق ہے۔ تو یہ ابراہیم کے بھتیجے ہیں جناب لوط علیہ السلام، ان کی قوم نافرمان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتے اتارے ہیں جو پہلے ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور بعد میں وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کی قوم کو تہس نہس کیا۔ ایک مفسرین کی رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے کیا ہے کہ وہ فرشتے ایک ہی نہیں تھے بلکہ 2 قسم کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے، ایک خوشخبری کے لیے جناب ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور دوسرے عذاب کی خبر لے کر جناب لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ تو یہ 2 آراء مفسرین نے بیان کی ہیں۔ جی آگے ہے قالوا سلاما، وہ جو فرشتے تشریف لائے تھے انہوں نے سلام کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہاں گرامر کی روح سے ہم ایک بات سمجھیں گے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہے نا قالوا سلاما، سلاما آپ دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں 2 زبریں ہیں اور 7 الف ہے، اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں یہ منصوب ہے، یہ آپ گرامر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، گرامر میں آپ پڑھیں گے جملہ کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں،
اس کی دو عموماً قسمیں کی جاتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اصل میں کیا ہوگا، قالو انہوں نے کہا، نسلم سلاما ہم سلام کہتے ہیں۔ تو دوسرا آگے جو ہے قال سلام فما لبث ان جاء والی آیت، قال سلام اس نے کہا، یعنی ابراہیم نے بھی کہا سلام، تو ابراہیم نے جو کہا ہے نا سلام، اس کے آخر میں سلام، اس کے آخر میں دو پیش نظر آ رہی ہیں آپ کو، اسے گرامر کی روح سے کہتے ہیں یہ مرفوع ہے۔ تو یہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا، بلکہ جملہ فعلیہ، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کچھ وقت کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم بہتر جواب دو۔ اگر آپ کو کس نے کہا نا السلام علیکم، تو آپ جواب میں وعلیکم السلام نہ کہیں، بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، یا اس سے بھی اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، تو بہتر جواب دینا، یہ اسلام نے اس کا سبق دیا ہے۔ تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا، وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے بس، یعنی انہوں نے ایک وقت کے لیے آپ پر سلام کہا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے سلام کہہ کر، تو یہ سلام یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں استمرار ہوتا ہے، استمرار کہتے ہیں ہمیشگی کو، یعنی تم پر ہمیشہ سلامتی ہو۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا ہے سلام، یہ سلامہ کی بجائے بہتر جواب ہے۔ اچھا آگے ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اس سے کئی طرح کی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4777، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں وہ حدیث معروف ہے، جناب جبریل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن پھر بھی مہمانوں کو پہچان نہ سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ کھانا بھی نہ رکھتے، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ وہ بڑے بڑے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، غیب کی خبر ان کے پاس نہیں، بلکہ یہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ جی تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ یہ وصف ویسے تو ہر نبی کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف بہت زیادہ کمال درجے کا موجود تھا۔ ہماری امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، آپ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو تسلی دیتے ہوئے امی جان نے فرمایا تھا کہ آپ کے اندر بہت سے اوصاف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس میں سے ایک خصوصی وصف کا ذکر انہوں نے کیا فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 میں یہ ساری حدیث موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، خالی ہاتھ نہیں چھوڑ دے گا۔ تو یہ تو انبیاء ہیں۔ صحابہ کرام کا حال دیکھیے، بلکہ صحابہ کرام کے بھی تربیت یافتہ آگے، بلکہ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5393 میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، عبداللہ ابن عمر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ بلایا جاتا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا حال ہے، انبیاء کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے مہمان نوازی اس کا بھی یہاں سے سبق ملتا ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ مہمان جب تشریف لائیں تو مہمان نوازی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ الفاظ کیا ہیں کہ وہ ٹھہرے ہی نہیں، فوراً گئے اور جا کر ان کی خدمت کے لیے جو کچھ تھا وہ تشریف لے آئے۔ گھر میں جو موجود ہو مہمان کے لیے پیش کر دینا چاہیے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے یا کیا کریں گے، نہیں، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو دے دیں، آگے اس کی مرضی ہے، وہ کھانا چاہے کھا لے
نہیں تو اس کے لیے اجازت ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے روزہ رکھا ہو، تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیا پئیں گے آپ، کیا پسند کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو منہج ہے اس کے خلاف ہیں. 4 باتیں ہوگی. جی 5ویں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالی کا فضل تھا، ورنہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں ہی لا کر پیش کرنا یہ عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی بیان کی جاتی ہیں جن میں ذکر ہے کہ جو گائے کا گوشت ہوتا ہے نا، یہ بیماری اس سے پھیلتی ہے. ایسی جتنی روایات ہیں اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح بھی کیوں نہ ہوں، لیکن انہیں محدثین کی اصطلاح میں ہم شاذ کہیں گے. شاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ایسی روایات ان پر عمل نہیں ہوگا. یعنی ان روایات کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو گائے کا گوشت ہے یہ بیماری والا ہے، اس سے بیماری پھیلتی ہے. ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر گائے کے گوشت کو بطور انعام کہا گیا ہے، اور اس طرح قربانی کے موقع پر بھی گائے کا ذکر ہے کہ وہ بھی ذبح کی جا سکتی ہے. تو کیا جس کے گوشت کے اندر بیماری ہو، بیماری پیدا کرے آگے وہ کھانے والوں کو، تو اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانور کو ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا وہ تمام روایات شاذ ہیں، ان پر عمل نہیں ہوگا. 7ویں بات یہاں سے یہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، ہمارے پیارے پیغمبر ہوں، یا کوئی بھی بشر ہوں، کوئی بھی نبی ہوں، تمام کے تمام بشر ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ان میں بھی پیدا کر دیتے. کیونکہ انسان جو ہے وہ کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، جبکہ فرشتے ایسے نہیں ہوتے. 8ویں بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ چلے کاٹتے ہیں، اور اس دوران وہ ہمیشہ کھانے کو ترک کر دیتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے ہی نہیں. تو یہ بات ملت ابراہیمی کے سراسر خلاف ہے، بلکہ یہ ہندو مذہب کے پیروکار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں کہ چلے کاٹیں، یا میں نے اتنا جو ہے سفر وہ پیدل ہی چل کر کرنا ہے، یا اس طرح کی بڑی عجیب و غریب جو باتیں کرتے ہیں. تو ملت ابراہیمی جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کھانا کھانا پینا یہ سارا کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. جی آگے دیکھیں. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة. فلما پس جب رأى اس نے دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا تصل نہیں پہنچ رہے، الیہ اس کی طرف، کھانے کی طرف، نکرہم اس نے انہیں نیا جانا، اوپرا جانا، واوجس اور محسوس کیا، منہم ان سے، خیفہ خوف. قالوا انہوں نے کہا، لا تخف آپ نہ ڈریے، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط لوط کی قوم کی طرف. تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اوپرا جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا نہ ڈرو، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے صرف کھانا رکھا نہیں بلکہ اصرار بھی کیا کہ کھاتے کیوں نہیں ہیں، جیسا کہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 27 دیکھیں. قال الا تأکلون، آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے. پھر جب دیکھا کہ انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا تو دل میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا. خوف کی وجہ کیا ہے اس کے متعلق کئی آراء مفسرین نے ذکر کی ہیں. قابل ذکر وجہ یہ ہے کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی آتا اور مہمان نوازی جو ہے قبول نہ کرتا، کھانا نہ کھایا جاتا،
تو اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص مہمان کسی برے ارادے سے آیا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی نے جب انہوں نے کھانا نہ کھایا تو تھوڑا سا ڈر محسوس کیا، خوف محسوس کیا، اور یہ جانچ لیا کہ یہ فرشتے ہو سکتے ہیں اور فرشتے ان کی بستی پر عذاب لے کر آنے والے ہیں. اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی انہوں نے خوف محسوس کیا کہ ہماری بستی پر یہ عذاب کیسے آنے والا ہے. تو جب فرشتوں نے ان کے خوف کو بھانپ لیا کہ یہ ڈر رہے ہیں، انہوں نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریے. سورہ حجر آیت نمبر 52 میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انا منکم وجلون. ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں. یہاں تو ذکر نہیں ہے نا، وہاں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انا منکم وجلون. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار بھی کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ مت ڈریے، آپ کی بستی پر نہیں بلکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے خلاف ہم بھیجے گئے ہیں. تو یہاں سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے. کائنات پر ہر قسم کا جو اختیار ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. جی آگے فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، فبشرناہا، چنانچہ ہم نے اسے خوشخبری دی، باسحاق، اسحاق کی. تو یہ گرامر میں آپ نے پڑھا ہے کہ مؤنث غائب کے لیے عورت ہے اور موجود نہیں ہے، اس کے لیے ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو اسی سے ہیا سے ہا. اسے خوشخبری دی، مراد کیا ہے کہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے باسحاق، اسحاق بیٹے کی. ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کی. اور اس کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام مہمانوں کی خدمت کے لیے پردے کے پیچھے ہی کھڑی تھیں اور خوف زدہ تھیں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو ہنس پڑی کہ ہم تو انہیں پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو فرشتے نکلے ہیں. دوسرا معنی مفسرین نے ہنسنے کا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلکہ پیچھے ہی جو اسحاق کی خوشخبری دی ہے، فبشرناہا باسحاق، تو کچھ نے ذکر کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ ہنس پڑی کہ اب میں تو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں، تو اس سے وہ ہنس پڑی. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں چونکہ اولاد کی طمع یہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ باپ کا اتنا بیٹے سے پیار نہیں ہوتا جتنا بیٹے کے بیٹے یعنی اپنے پوتے سے پیار ہوتا ہے. تو بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی کی وجہ سے اس وجہ سے یعنی ان کے چہرے پر مسرت آئی، خوش ہو گئیں وہ. اور ساتھ صرف بیٹا ہی نہیں بلکہ بیٹے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی. تو ایک ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ہو، لیکن اپنی عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. بیٹا ہوا، باپ اس وقت فوت ہو جائے، بوڑھا باپ. لیکن یہاں کیا ہے کہ فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، کہ بیٹا جو آپ کو ملے گا وہ جوان ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، اور اس شادی کے بعد جو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ یعقوب ہوگا. تو یہ ڈبل ٹرپل جو ہے خوشخبریاں انہیں مل رہی ہیں، جس وجہ سے سیدہ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ہنس پڑیں. خوشخبری سنانے والے وہ تو فرشتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فبشرناہا، ہم نے خوشخبری سنائی. تو خوشخبری کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے.
یہ سارا معاملہ سن کر سیدہ سارہ نے کیا کہا؟ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس، الیدو، کیا میں جنوں گی، آنا، اس حال میں کہ میں عجوز، بوڑھی ہوں، وہذا، اور یہ، بعلی، میرا خامد، شیخن، بوڑھا ہے، ان ہذا، بے شک یہ، لشیء، عجیب، بلا شبہ عجیب چیز ہے۔ اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا یہ خامد بوڑھا ہے، یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہ جو یا ویلتا ہے، اس کے متعلق امام طبری اور دیگر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے یا اسے انوکھا جانتے ہوئے یا ویلتا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الیدو وانا عجوز، کیا میں جنوں گی جبکہ میں تو بہت زیادہ بوڑھی ہوں۔ تو اس وجہ سے بھی ان کے چہرے پر ہنسی کے جو اثرات نمودار ہوئے، اس کی طرف بھی یہاں ایک اشارہ ہے۔ تو یہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی سیدہ ہاجر ہیں، یہ کئی مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہوا ہے، تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہاجر کے ہیں، تو اماں ہاجرہ نہیں بلکہ اماں ہاجر یہ اصل نام ہے۔ تو سیدہ ہاجر علیہ السلام کے پاس اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، تو سارہ علیہ السلام ابھی تک بے اولاد تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی اپنا فضل کیا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا عجوز، اور خاوند کے لیے لفظ بول رہا ہے شیخہ، تو یہ بہت زیادہ، جو بوڑھی عورت ہو اسے عجوز کہا جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ بوڑھا ہو اسے شیخ کہتے ہیں۔ عام ہم بہت بڑے عالم دین کو اگرچہ اس کی عمر کم بھی ہو اسے شیخ صاحب کہتے ہیں، تو یہ شیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا۔ تو جو نوجوان ہے اس کو ہم شیخ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فن میں، اپنے علم میں بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھے سے مراد بہت ماہر ہوتا ہے، اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو شیخ کہتے ہیں، یعنی اپنے فن میں یہ ماہر ہے۔ اور جو بوڑھا شخص ہوتا ہے وہ چونکہ عمر میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے شیخ کہتے ہیں، تو یہاں سے مراد عمر والا بوڑھا ہے۔ جی، بعض مفسرین نے، اور اسی طرح اسرائیلیات روایات میں بھی، اسرائیلی روایات میں الفاظ موجود ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور سیدہ سارہ کی عمر 90 سال تھی، اور دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ عجوز اور شیخ کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے صرف سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی اس میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا جب اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی عمدہ بات ذکر کی ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذبی جو ہیں وہ اسماعیل ہیں، یعنی جن کو ذبح کیا جانے لگا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق نہیں تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی جو خوشخبری دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو اگر ان کو ذبح کر دیا جاتا تو ان کا بیٹا آگے کیسے ہوتا؟ تو یہاں سے امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جنہیں ذبح کیا گیا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا، وہ اسماعیل تھے، اسحاق نہیں تھے۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے جب اپنے اس تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ، بے شک وہ، حمید، بہت تعریف کیا ہوا، مجید، بڑی شان والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370، صحیح مسلم حدیث نمبر 406 میں وہی روایت جو سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی ہے،
اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے وہ الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس طرح آگے اللہم بارک علی محمد۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر جیسے درود بھیجا گیا، اس طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیج۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح سے محفوظ رکھ سکتا ہے، مصر کے جابر ظالم جو فرعون ہے اس کے ہاتھ سے سیدہ سارہ علیہ السلام کی عصمت کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالی بڑھاپے میں آپ کو بیٹا کیسے نہیں دے سکتا؟ تو آپ تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ آگے فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو اہل البیت جو ہے اس سے مراد اے گھر والوں، تو گھر والوں سے مراد سب سے پہلے بیوی آتی ہے، تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے وہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجر علیہ السلام ہے۔ آگے فرمایا فلما پس جب ذہب چلا گیا عن ابراہیم ابراہیم سے الروع خوف، وجاءته اور آئی اس کے پاس البشرا خوشخبری، یجادلنا وہ ہم سے جھگڑنے لگا، فی قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوط سے متعلق بحث جو ہے یہ فرشتوں سے ہوئی تھی، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 32 دیکھیں، نحن اعلم بمن فیها لننجینہ واہلہ الا امرأتہ۔ اس طرح کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بحث فرشتوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یجادلنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ساتھ، اس کا آگے پھر بتا دیا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بچا لیں گے، یعنی ان کے علاوہ جو باقی قوم ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن الا امرأتہ ساتھ کہہ دیا، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا اہلہ کے اندر سب سے پہلے بیوی آتی ہے گھر والوں سے، تو الا امرأتہ ساتھ کہہ دیا کہ چونکہ لوط علیہ السلام کی بیوی وہ نافرمان تھی تو اس کے سوا یعنی اس کو بھی ہم قوم لوط میں عذاب دیں گے۔ جی آگے فرمایا ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم یقیناً نہایت بردبار، اواہ بہت زیادہ آہوزاری کرنے والا، منیب بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بحث و تکرار کا برا نہ مانا، بلکہ نہایت پیار کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تو اس کا اللہ نے جواب آگے سے اچھے انداز کے ساتھ دیا کہ لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں، اہل سے مراد ویسے پیروکار ہوتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں، تو وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے۔ جو منافق کافر قسم کے لوگ ہیں، انکاری ہیں، صرف وہی عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ جی آگے فرمایا یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض تو اعراض کر، عن ھذا اس سے، انہ بے شک یہ، قد جاء تحقیق آ چکا، امر ربک آپ کے رب کا حکم، وانہم اور بے شک، آتیہم آنے والا ہے ان پر، عذاب ایسا عذاب، غیر مردود جو ہٹایا نہیں جائے گا۔ با محاورہ ترجمہ اس کا ہوگا، اے ابراہیم اسے رہنے دے،
بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا، اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کی بات ہے جو بالآخر انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دی تھی کہ بحث و تکرار کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم یعنی عذاب آنے والا ہے وہ کسی بھی صورت ٹلنا نہیں ہے۔ اس لیے اب ہماری اس بارے گفتگو کرنا، بحث و تمہیز کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَمَّا، اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے قاصد لوطن لوط کے پاس علیہ السلام، سیئا وہ مغموم ہوا، غم زدہ ہوئے، بہم ان کی وجہ سے، وضاقہ اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرع دل میں، وقال اور کہا ھذا یہ، یوم ایسا دن ہے، عصیب جو بہت سخت ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے اور ان کی وجہ سے وہ مغموم ہوا اور ان سے دل تنگ ہوا، اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ اس آیت کریمہ سے پھر آگے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ تفصیلی ذکر سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت اور اس طرح سورہ صافات اور سورہ زاریات، سورہ قمر میں بھی بیان ہوا ہے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ یہ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو صحیح سلامت جب وہ آگ سے باہر آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مقرب بنایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور وادی اردن میں سدوم نامی بستی اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو مبعوث کیا۔ یہ قوم کیسی تھی؟ کفر بھی کرتی، شرک بھی کرتی، لیکن اس کے ساتھ ان کا جو خاص عمل تھا وہ تھا بدفعلی کرنا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، اور یہ زنا بھی بدفعلی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی مرد آپس میں یہ برا کام کرتے، اور یہ گناہ ان کا اتنا طول پکڑ چکا تھا کہ کہیں چھپ چھپا کر نہیں بلکہ کھلم کھلا مجلسوں کے اندر ایسے کام کرتے تھے۔ ڈاکے مارنا یہ ان کا عام رویہ تھا، اس لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29 اور سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 83 یہ ساری آیات بھی سامنے رکھ کر یہ سارے واقعے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی آگے کہا کہ سی ابہم، اس کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا آنا آپ علیہ السلام کو مغموم کر گیا، غم میں مبتلا کر دیا ان کے آنے نے، یعنی ان کی وجہ سے لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر ساتھ ہی وضاق بہم ذرع، ذرع ذراع یہ بازو اور جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں جانور کی اس کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد ذاق ذرع سے مراد دل کا تنگ ہونا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام مہمان نوازی میں بخیل نہ تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا آنا آپ کو غم میں مبتلا کر دیا کہ اب ان کو کیا کھلائیں پلائیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، تو یہ آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ پہلے غم ہوا، پھر اپنی بے بسی پر تنگ دلی کا مظاہرہ کیا، اور پھر ساتھ ہی اپنے آپ کو تسلی بھی دی، کہا کہ یہ بہت سخت دن ہے۔ آپ پریشان کیوں ہوئے تھے، سارا معاملہ کیا تھا، اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے، آگے دیکھیں۔ وجاءہ، اور آئے اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم کے لوگ، یہرعون، وہ سب سختی سے ہانکے جا رہے تھے، الیہ اس کی طرف، ومن قبل، اور اس سے پہلے ہی، کانوا وہ تھے، یعملون السیئات برے کام کرتے، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں،
ہننا اطہرو، ہننا وہ، اطہرو زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور تم مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں، الیسا کیا نہیں ہے، منکم تم میں، رجل الرشید کوئی بھلا آدمی۔ با محاورہ ترجمہ، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے، اور وہ پہلے سے برے کام کر آئے تھے۔ اس نے کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے مقابلے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ میں یہرعون، ہرع اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تیزی سے دھکیلنا، تو مفہوم یہاں سے یہ ہو گیا کہ وہ خبیث قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب انہوں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے، جیسے پیچھے سے انہیں کوئی دھکیل رہا ہے۔ جی آگے ہے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کانا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے اندر بہت زیادہ ہمیشگی پائی جائے فعل کے اندر، یعنی بہت زیادہ وہ برے کام شروع سے ہی کرتے آ رہے تھے۔ اچھا آگے کہا قال یا قوم ہؤلاء بناتی، تو یہ قوم آپ نے چونکہ پہلے پڑھ لیا ہے بہت زیادہ برائی کا ارتکاب کرنے والی قوم تھی، اور یہ برائی عورتوں کے ساتھ نہیں بلکہ عورتوں کی بجائے لڑکوں کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ اور جب انہیں پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر لڑکے آئے ہیں، خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ برے ارادے کے ساتھ جناب لوط علیہ السلام کے گھر بے اختیار بڑی تیزی کے ساتھ آنا شروع ہو گئے اور مطالبہ شروع کر دیا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو، مراد ہم ان کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برے کام کا ارتکاب کریں۔ تو یہ کتنا عجیب معاملہ تھا، کتنی وہ بری اور کتنی خناس قوم ہوگی کہ جس نے اگرچہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ ہمارا جو نبی ہے اگرچہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے، اس کے معزز مہمان ہیں، پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا اور دور دور سے مطالبہ نہیں بلکہ گھر گھس آئے ہیں اور پھر مطالبہ کیے کہ ہمارے حوالے کر دو۔ جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال تواضع دیکھیے، انتہا کر دی تواضع کی، مہمانوں کی عزت کو بچا لیا اور کیا کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اس سے علماء نے مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ بناتی بیٹیوں سے مراد پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی اپنی عورتیں مراد ہیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ روحانی باپ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ایک قوم کے بمنزلہ ہی باپ ہوتا ہے، باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ تو یعنی قوم کی جو ساری عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے لوط علیہ السلام شرمناک کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، گھر میں تمہاری جو عورتیں ہیں انہی کے ساتھ یہ کام کر لو، لوگوں کے ساتھ ایسا کام کیوں کرنا ہے۔ یہ تفسیر زیادہ راجح ہے۔ باقی اور بھی اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہی مراد ہیں، لوط علیہ السلام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ تو یہاں معروف قول ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں، ایک پوری قوم ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہے؟ اس لیے پہلی تفسیر زیادہ راجح ہے۔ کچھ نے یہ کہا ہے کہ مراد اپنی ہی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اس سے نہ تو قوم کے حوالے کرنا انہیں مقصود تھا، نہ ہی یہ نبی کا مقصد تھا کہ ان کے ساتھ شادی کر لو، بلکہ صرف اور صرف شرمندہ کرنا تھا اور اپنے مہمانوں کی عزت بچانا مقصود تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی بیٹیاں تو 2 ہیں، یہ کیسے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے
جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ دو عورتیں آئی تھیں اور کہا تھا یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی یہ میرا ہے، تو جناب سلیمان نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ لاؤ میں بچے کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا تجھے دے دیتا ہوں، ایک اسے دے دیتا ہوں۔ تو اب یہاں سے یہ مراد نہیں تھا کہ جناب سلیمان یقینی طور پر بچے کو ٹکڑے کر دیں گے، بچے کو کاٹ دیں گے، بلکہ حقیقت کیا تھا، یہ اگلوانا چاہتے تھے کہ اصلاً بیٹا کس کا ہے۔ تو اس لیے نبی نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں اپنی بیٹیاں ان کو دے دوں، بلکہ صرف ان کو شرم دلانا مقصود تھا، انہیں شرمندہ کرنا مقصود تھا، اور انہیں یہ باور کروانا موجود تھا کہ تم اپنی جو بیٹیاں ہیں، اپنی جو بیویاں ہیں، ان کے ساتھ یہ جا کر کام کرو۔ لیکن زیادہ راجح تفسیر پہلی ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد ان کی اپنی عورتیں تھیں، نبی نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ جا کر یہ کام کرو۔ تو آگے جو کہا ہن اطہر لکم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں سے یہ فعل کرنا کچھ ٹھیک ہے، اطہر کا مطلب کیا ہوتا ہے، زیادہ پاکیزہ، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ یہ برا کام کرنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہاں اطہر سے مراد بہت زیادہ پاکیزہ کے معنی میں استعمال ہوگا یہ لفظ۔ ان کے غلط مطالبے پر جناب لوط علیہ السلام نے ان کو جو شرمناک کیا، شرمندہ کیا، اس پر ظالموں نے آگے سے کیا کہا، آگے دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، لقد بلا شبہ یقیناً علمتا تو جان چکا ہے، ما نہیں لنا ہمارے لیے، فی بناتک تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق کوئی رغبت، وَإِنَّكَ اور بے شک تو لتعلم یقیناً جان چکا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ظالم اور بدکار قسم کے، یہ گناہگار قسم کے، بہت زیادہ غلیظ قسم کے یہ لوگ، انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ اے نبی تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں، ہماری جو خواہش ہے وہ تو جان چکا ہے، مردوں کے ساتھ ہم بدفعلی کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہیں ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، قال اس نے کہا، لو کاش، ان واقعی، لی میرے پاس ہوتا، بکم تمہارے مقابلے میں، قوتاً کچھ طاقت، او یا آوی میں پناہ لیتا، الی رکن شدید ایک مضبوط سہارے کی طرف۔ اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کچھ طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ جی، قال لو ان لی بکم قوہ، تو لوط علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش میرے پاس بھی میرا خاندان ہوتا جو تم سے اب نمٹ لیتا۔ تو یہاں سے چونکہ لوط علیہ السلام اس قوم میں ایک طرح کے اجنبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کی طرف انہیں اس قوم کی اصلاح کے لیے مقرر کیا تھا، تو یہ ان میں اجنبی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش میں بھی ادھر کا باسی ہوتا اور تمہارے مقابلے میں میرا ادھر بھی خاندان ہوتا، اس کی اوٹ لے کر تمہارا بڑی زبردستی کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے۔ جی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3372 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی طرف پناہ رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھتے تھے جو سب سے مضبوط ہے۔ تو یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے الفصل فی الملل جو ان کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں جناب لوط علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں کی، کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا یا ان کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام اگرچہ
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بھی تھا، مگر اس سے ظاہری اسباب جو ہے اس بارے میں وہ کہنا چاہ رہے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسا اوقات ظاہری اسباب کی طلب کی ہے۔ اسی پر پھر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یہ سورۃ الصف آیت نمبر 14 ہے۔ اس لیے دنیاوی جو اسباب ہیں وہ مہیا ہونے کی کوشش اور خواہش جائز اور مستحب ہے۔ اسی وجہ سے لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ اہل ثروت میں سے بھیجا ہے۔ مراد کیا ہے کہ قوم کے کثیر لوگوں میں بھیجا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب سلسلہ صحیحہ ہے، حدیث نمبر 1617 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں فما بعث اللہ بعدہ من نبی الا فی ثروۃ من قومہ، پھر لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس کی قوم کے کثیر لوگوں میں بھیجا۔ تو یہ ظاہری اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد تو تھی ہی، لیکن لوط چاہتے تھے کہ ساتھ لوگ بھی ہوتے اور بظاہر ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکتے اور اس قوم کا اچھے انداز کے ساتھ ہم مقابلہ کر پاتے۔ جی آگے دیکھیں، لوط علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے قاصد آئے تھے انسانوں کی شکل میں اور خوبصورت بن کر، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا یا لوط، اے لوط، انا، بے شک ہم، رسول ربک، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، قاصد ہیں، لن ہرگز نہیں، یصلو وہ پہنچ سکیں گے، الیکا آپ کی طرف، فاسری تو لے چل، باہلکا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک، الا امرأتا تیری بیوی کے سوا، انہ بے شک، مصیبہا اسے پہنچنے والا ہے، ما وہ عذاب جو، اصابہم انہیں پہنچے گا، انا بے شک، موعدہم ان کے وعدے کا وقت، الصبح صبح ہے، الیسا کیا نہیں ہے، الصبح صبح، بقریب بالکل قریب۔ بامحاورہ ترجمہ، انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ جی قالوا یا لوط انا رسول ربک، تو جب یہ قوم کے بدمعاش باز نہ آئے اور لوط علیہ السلام کی دیواریں پھلانگ کر یا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تو فرشتے نے پر مارا جس سے سب اندھے ہو کر بھاگ اٹھے۔ سورہ قمر دیکھیں آیت نمبر 37، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں کے لوط علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے ہیں اور اپنی قوم کے بدکاروں کو نہ روک سکنے کی وجہ سے بہت زیادہ سخت قسم کے رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ بدکار قسم کے لوگ آپ کے بالکل قریب نہیں پہنچ سکتے۔ جی آگے کیا کہا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، یعنی رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جی یہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ گھر والوں کو لے چلنے کا ذکر ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے سوا اور کسی نے بھی نبی کی دعوت قبول نہ کی۔ دیکھیں سورہ ذاریات آیت نمبر 35، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
آگے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا. تو یہ گھرانہ کن کا ہے؟ جناب لوط علیہ السلام کا اپنا گھرانہ ہی ہے. آگے فرمایا الا امرأتک، اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، کہ اپنے گھر والوں کو لے چل. تو اس سے استثناء کیا کہ اپنی بیوی کو نہیں لے کر جانا، اس کو یہاں ہی چھوڑنا ہے. دوسری تفسیر کیا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، مراد کیا ہے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، لیکن بیوی پیچھے دیکھ سکتی ہے کہ کیسے قوم پر کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، تو وہ اس پر بھی عذاب آئے گا. لیکن پہلی تفسیر جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ ہی نہیں لے کر جانا. جی آگے فرمایا فلما، پس جب آ گیا امرنا، ہمارا حکم، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کے نیچے والا، وامطرنا، اور ہم نے برسائے، علیہا، اس پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، کھنگر کی قسم کے، منضود، تہ بتہ. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کھنگر کے پتھر برسائے. جی ایسا کیوں تھا؟ یعنی بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کیوں دیا تھا؟ اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر. ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان کا فعل بھی بڑا عجیب تھا. فطرت کا جو تقاضا ہے کہ آدمی عورتوں کے پاس آئے اس کام کے لیے، ان کا الٹ کام تھا. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس وہ اپنی شہوانی خواہشات ان کو پورا کرتے، تو اس لیے ان پر عذاب بھی ایسا ہی پھر آیا. سجیل جو ہے یہ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر مٹی بھی ملی ہوتی ہے. آگے فرمایا مسومتن، نشان کیے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، وما، اور نہیں، ہیا وہ بستی، من الظالمین، ان ظالموں سے، ببعید، ہرگز دور. باب محاورہ ترجمہ، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہ تھے. جی مسومتن عند ربک، مسومہ کا مطلب ہوتا ہے نشان لگے ہوئے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پتھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے بھیجے، ان پر کوئی نشان لگا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کس کو ہلاک کرنا ہے. آگے جو فرمایا کہ وما ہیا من الظالمین ببعید، کہ یہ ظالموں کے لیے دور نہیں ہے. اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس ظلم کی روش پر چلیں گے، جیسا کہ آج کل مغربی تہوار ایسا ہی ہے کچھ، تو ان پر ایسا عذاب آنا بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے. اللہ کا عذاب بڑی جلد بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہ جو الٹی ہوئی بستیاں ہیں، ان سے جو مکہ کے ظالم تھے ان کو متنبع کرنا مقصود تھا، کہ وہ مثال تمہیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جو ہے تہس نہس کر دیا. اور یہ مثال تم پر بھی آ سکتی ہے کہ تم جو ظلم کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا عذاب بندوں پر بھیجے.